إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللهم وبث سورتين هاتين لأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل وليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بآواز بلند بیماران دی شفا واسطے بآواز بلند صلوات حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دی برکت رزق واسطے بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ جملہ مرحومین بالخصوص مرحوم و مغفور سید محمد حسین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے بآواز بلند صلوات حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے بھی بآواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة الصلوات حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توڑے سامنے پیش کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی انتا وشیعتکا هم الفائزون یوم القیامہ اے علی قیامت علی دن تو بھی کامیاب ہے اور تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے توجہ فرمائی حدیث سب دی کتابہ موجود ہے کسے نو اس حدیث دے صحیح ہونتے شک نہیں کہ اس واسطے کہ سب دی کتابہ موجود ہے توجہ فرمانا شیعہ مولا علی ہونا اور شیعہ مولا علی مشہور ہونا ایک گل نہیں توجہ فرمانا مشہور شیعہ ڈھیرن شیعہ بن کے رہن والے تھوڑے شیعہ تعلقت میں نہ ہے پیروکار یعنی مولا علی دے پیروکار نو شیعہ پیروکار انہوں آخ دیں جڑا مولا علی دے پیچھے چلے
پیچھے چلن کا مطلب یہ ہوتا ہے زندگی گزار دے اپنی مرضی نال نہیں، مولا علی دی مرضی نال زندگی گزار دے، امیر ہویا تم ہی کامیاب ہے، غریب ہویا تم ہی کامیاب ہے، پڑھیا ہویا تم ہی کامیاب ہے، ان پڑھ ہویا تم ہی کامیاب ہے۔ اس واسطے کہ کامیابی کسی دی ذاتی نہیں، کامیابی مولا علی دے پیچھے چلنے چاہیے۔ حدیث دا انداز اور حدیث دے الفاظ بڑے قابل توجہ۔ آقا علیہ السلام نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے اندر دو کامیابیاں دا ذکر فرمایا، ایک مولا علی دی کامیابی اور دوسرا مولا علی دے پیروکار دی کامیابی۔ جو مولا علی علیہ السلام ہیں نہیں کامیاب، مولا علی نو امام کہیں بنایا اللہ نے، ولی کہیں بنایا اللہ نے، معصوم کہیں بنایا اللہ نے۔ تو جس مولا علی علیہ السلام کو اگے ہی کامیابی دیاں سندہ موجود نے، پیغمبر نو اپنے اصحاب دے مجمع پھر یہ آکھن دی کی ضرورت ہے یا علی تو بھی کامیاب؟ اگر اتنا ہی فرما دیں دے یا علی تیرے پیروکار کامیاب ہو سن تو مسئلہ تے حل ہے۔ جدو مولا علی ہے نہیں کامیاب، مولا علی دی کامیابی دی کوئی شک ہی نہیں، تو پیغمبر نو بطور خاص پہلے مولا علی دی کامیابی دا ذکر کرن دی ضرورت پیش کیوں آئی اور پھر مولا علی دے پیروکار دی کامیابی دا ذکر کیوں فرمایا؟ جو میں سمجھا ہوئے ہے کہ پیغمبر اپنی امت نو دسنا اے چاندے آن میرے تو بعد امام جنو دل من لویا کامیاب صرف ہو سی جس دا امام کامیاب، ہر کوئی کامیاب نہ ہو سی، کامیابی ذاتی نہیں، کامیابی امام دے پیچھے چلن دی وجہ تھا۔ رہنما کامیاب تو پیچھے چلن والا کامیاب، رہنما ناکام تو پیچھے چلن والا ناکام۔ تسی اور میں وہ خوش نصیب ہاں جنہوں نے اللہ نے ایسے رہنما عطا فرمائے جڑے کامیاب، توجہ فرما رہے، لیکن وہ کامیابی انہوں کو ہے سان تاں لبنی ہے جدو اسی انہوں دے پیچھے چلن، اور پیچھے چلن دا صاف مطلب ہے کہ بندہ اپنی اس مختصر زندگی ایک ہی کام کر لوے، بھئی میں اپنی مرضی نال زندگی نہیں گزارنی، مولا علی دی مرضی دے مطابق زندگی گزارا، مولا امام حسن علیہ السلام دی مرضی دے مطابق زندگی، مولا امام حسین علیہ السلام ہیں 14 قول کے، ہیں 14 فعل کے، ہیں 14 اصول کے، ہیں 14 دستور کے، ہیں 14 قانون کے، ہیں 14 نور کے۔ تاہی تو پیغمبر فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، صلوات پڑھو باواز بلند بربا کہ ساڑھا پہلا بھی محمد، ساڑھا درمیانی بھی محمد، ساڑھا آخری بھی محمد، اور اسی سارے دے سارے محمد۔ پھر صلوات پڑھو باواز اللہم صلی علی محمد۔ ملت شیعہ چے عالم دین گزرے سید محمد حسین طبع طبعی، انہوں نے قرآن مجید دی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر المیزان، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ انہوں نے کسی بندے اس حدیث دے بارے سوال کیتا بھئی یہ حدیث صحیح ہے بھی پیغمبر فرمایا سی سارے محمد ہیں؟ تو انہوں نے جواب فرمایا بے حدیث صحیح، سوال کرنے آیا کیا بے حدیث صحیح لگ دی نہیں، انہوں نے کہا تیرے لگنے نہ لگنے نال کوئی فرق نہیں پوندا، حدیث صحیح ہوندی ہے جدے راوی معصوم تک پہنچا، لہذا اس حدیث تے راوی معصوم تک پہنچتا۔ اسے کہا جی میرا اعتراض ہے نہیں حدیث صحیح نہ ہونتے، میں پیاخنا بھی جدو انہاں ساریاں دا نام محمد نہیں، انہاں کوئی علی نے، کوئی فاطمہ نے، کوئی حسن نے، کوئی حسین نے، تو حضور نے آکھن دی کی مجبوری ہے بیسی سارے محمد آگ دیں دے بچ کوئی علی نے، کوئی حسن نے، کوئی حسین نے، کوئی فاطمہ، کوئی محمد نے۔ تو انہیں جواب دیتا اللہ دے نبی سب نو محمد اس واسطے آکھیا کہ انہاں دا نور ہے،
اچھا ہو سکیا نور ایک ہونے دی وجہ تو حضور نے اگر یہ آکھیا ہے کہ انہاں دا نور ہے کہ لہذا سارے محمد نے تو پھر کی عرض ہے یہ آکھ دیں اسی سارے علی ہیں تو نہ کہ کوئی عرض نہیں آکھ سکتے ہیں سارے علی ہیں لیکن حضور بھی جان دیں جنہ کو غدیر اڑا ایک علی برداشت نہیں 14 علی کے میں برداشت کروں علی برداشت ہونا بھی کامیابی دی نشانی ہے توجہ فرما رہا تسی اور میں وہ خوش نصیب ہاں جنہاں نو اللہ نے ایسے ہادی عطا فرمایا جنہاں جہاں نبیوں سے بھی کوئی نہیں رسولوں سے بھی کوئی نہیں 14 جہاں اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں توجہ فرما رہا اور یہ توڑی اور میری اس تو بڑی کوئی اور خوش نصیبی ہے ہی نہیں اگر اللہ ہر نعمت دے دیندہ اور 14 دی محبت نہ دیندہ تو سمجھو کچھ بھی نہیں لگے اور اگر اللہ نے 14 دی محبت دیتی ہے اور کسی نعمت دی کمی بھی ہے تو کوئی کمی نہیں کیوں 14 دی محبت تو بڑی کوئی نعمت نہیں لیکن محبت اہل بیت دلان چھوڑنا کسی بندے دا کمال نہیں اللہ دی مہربانی اور خدا نے محبت دیتی بھی اس واسطے تاکہ ان واسطے 14 دی سیرت تے عمل کرنا آسان ہو میں اپنے تمام مجمع مخاطب کر کے گل کرنا چاہنا کدی مجلس نہ سن سکتے اگر ان ہستیاں دی محبت دل چناؤں کدی مجلس نہ پڑھ سکتے اگر ان دی محبت دل چناؤں کدی مجلس نہ کروا سکتے اگر انہاں دی محبت دل چ نہ ہوندی اور کدی سنی ہوئی گل بار بار نہ سن سکتے اگر انہاں دی محبت دل چ نہ ہوندی دنیا سب تو اوکھا کام ہے سنی ہوئی گل نو بار بار سننا اگے سنی بس کر رہے یہ دوجی واری سنن والا شوق تہاڈا نہیں محبت اہل بیت دا تقاضا اور انسان دی فطرت تھک جانا مجلس اعزاز نہ تھکنا بندے دا کمال نہیں محبت اہل بیت دا سے اور یہ سب خدا نے محبت اہل بیت اس واسطے عطا فرمائی کہ انہاں لوگاں واسطے ذکر سننا بھی آسان ہوئے ذکر سنانا بھی آسان ہوئے ذکر دا اہتمام بھی آسان ہوئے اور انہاں دی سیرت تے عمل کرنا بھی آسان ہوئے محبت خدا نے عطا فرمائی لیکن اسی اس دا کمال شکر ادا نہیں کی تھی اگر اس محبت جیسی نعمت دا کمال شکر ادا کر دے تو یقین کرو دین دے سارے معاملات آسان ہوں کوئی ایک بھی مشکل نہ ہوندہ یہ جڑی تھوڑی تھوڑی مشکل ہوندی تھوڑی تھوڑی سستی ہوندی وہ دے پیچھے ناشکری توجہ فرمائے اور اس نعمت دا شکر کیا ہے اس دا اظہار کر خدا چاہندے 14 دی محبت نو 24 گھنٹے کوئی لمحہ ایسا نہ ہوئے کہ تو چھپانا والا ہوئے تو 24 گھنٹے اظہار کرنا ہوئے تو بولیں تے تیرے بولن چ پتہ پہ لگے دے اندر محبت کی نہ دیئے تو لین دین کریں تے تیرے لین دین چ پتہ لگے دے اندر محبت کی نہ دیئے تو اٹھیں تے ویکھنا پتہ لگے اٹھے آئیں دے لگدا محبت 14 دیئے ایک اسے نال وعدہ کرے تے وعدے چ پتہ لگے محبت کی نہ دیئے تو اٹھا بولنا اندر سے اٹھنا اندر سے بانا اندر سے پھر محبت درجہ کمال تے ہوئے گی پھر 6 گھنٹے دی مجلس نہیں ایک جملہ بھی زندگی دی کایا پلٹ دے ایک جملہ اور ائمہ اہل بیت نے ہر دور اپنے شیعہ تے فخر کیتا توجہ فرمائیں پہلی گل یاد رکھنا شیعہ مشہور ہونا اور گل ہے تے شیعہ بن کے رہنا تھوڑا مشکل ہے جڑے شیعہ بن کے رہنے انہوں اتے ائمہ اہل بیت نے فخر کیتا مولا علی نے فخر کیتا امام حسن امام حسین علیہ السلام نے فخر کیتا ہے دیگر آئمہ نے فخر کیتا ہے اور بلکہ آئمہ اہل بیت نے کسے بڑی بڑی آبادیاں بھی ایک ایک شیعہ نو اس طرح واضح فرمایا کہ تو میرے کو نہ مسئلہ پوچھ نہیں تو دے کل ٹوٹ جائے تو اتنا سفر کر گئے ہیں تیرے اتھے کول میرا ایک شیعہ رہندا ہے اور اہل بیت ایسی نظر کرم رہی ہونا لوگاں تھے لیکن انہوں نے ایک ہی اصول آئی کہ زندگی اپنی مرضی نال نہیں گزاری مولا دی مرضی نال گزاری
چونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے ورنہ بڑی تفصیلی گفتگو کردہ. چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام دا زمانہ ہے. اللہم صلی اللہ. ابو بصیر رابی چھویں امام دا صحابی وقت تک کسی چھویں امام دی خدمت سے موجود آسے دروازے تے تک الباب ہوئے. مولا نے پتہ کروایا تو آکے دسن آرے دسیا بھی کوئی مستور ہے جڑی تو ان ملنا چاہتا. مولا نے اجازت ارشاد فرمائی بس نو آکو اندر آ جائے. ابو بصیر آخدے بھی آن آلی مستور مکمل پردے چاہے. توجہ فرمائی جائے یہ مکمل عورت دا پردہ پتہ کی ہوندہ ہے؟ پیران دا بھی پردہ واجب ہوندہ ہے. فقہ جعفریہ عورت دے پیران دا پردہ بھی واجب ہے. مکمل پردے چاہے. اس نے سلام عرض کیتا. مولا نے جواب سلام ارشاد فرمایا. ابو بصیر آخدے بھی اس نے عرض کی تھی اے میرے آقا ہے میرے سردار میں مدینے دی رہنے والا. توجہ فرمایا. میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اس گل دے اندر بڑا راز ہے. فقہ جعفریہ ساری دنیا جوائد فقہ ہے جدے قیاس نہیں چلدا مسئلہ پوچھیاں پتہ لگدا ہے باسل حکم کی. انجوڑیاں کم نہیں ہوندہ با چونکہ آنجے اے آنج ہو جائے دا اے کسی اوری پاسے چل رہا ہے اے 14 دی فقہ چ نہیں چل رہا. ہر حکم اپنی جگہ تے موجود ہے. مولا فرماندر میں یہ تھے پوچھ لئی سے ہیں یا وکھرا ہوں. اس مزدور نے عرض کی تھی آقا اگر وکھرے پہ ہوتے میں ذرا آسانی نال پوچھ لیں. باقی حضرات بھی ہیں. ابو بصیر آگتا ہے مولا ساڑھے کوٹ کے تھوڑا علیحدہ ہو گیا. وہ آنے والی مزدور مولا دے سامنے پہ گئی. اس نے اپنے تعارف اچھ پہلا تے دسیا پہ میں مدینے دی رہنے والی. مولا بھی مدینہ ہی آم. دوجہ اس آکھیا جی میں تھوڑی شیعہ. توجہ فرمائیے. ان شیعہ دا ترجمہ تے کرو پیروکار. میں تھوڑی پیروکار. مسئلہ اس پوچھیا جی میں بیمار ہوں. جیڑی میرے بیماری ہے اے مدینے اکثر مردہ عورتاں بیماری. باقی بندے دعائی لے کے وال پہ ہوندے میں وال نہیں پی ہوندے. جیڑے حکیم نے جیڑے علاج کر دیں جیدے کو میں علاج کروانے ہاں او دے کو میں پوچھیا باقی بندے تیری دعائی نالان دے نسی والا تو میں وال نہیں بھئی میں نے وہ دعائی نے دیندہ یا من اللہ دا عمر ہے. تو میرے حکیم آکھیا بھئی جیڑی دعائی میں دوجیاں دینا میں تین دے نہیں سکدا جو تو امام جعفر صادق علیہ السلام دی شیعہ ہیں. یہ تو پتہ کی سمجھ آئیے شیعہ ہوندہ ہے جیدے کوئی غلطی کرا بھی نہ سکے. تین نہیں دے سکدا جو تجھے میں امام دی شیعہ. آخ دی جی میں ہو دے پوچھے وہ کوئی دعائی ہے جیڑی دوجہ انتے دے سکنا تو میں دے ہی نہیں سکتا. تو جی ہو سکے آپ پہلے تو میں اپنی دعائیاں دیندہ رہنا جیڑیاں میں بنائیاں جیڑے وال ہو جان ٹھیک تو جیڑے وال نہ ہوں آخر تے میں انہوں نے شراب پیانا. تین میں پیا نہیں سکدا جو تین پتہ لگا تے تم ہی ناراض ہونا ہے جو تیرے مولا نے پتہ لگا تے انہوں زیادہ ناراض ہونا. ٹھلے نہ بولو لات پہ ہوندی ہے سلوات پڑھو بابا دے بلندان. شراب پین آڑے ہوتے اللہ بھی لعنت کر دے اللہ دے فرشتے بھی لعنت کر دے تے 14 بھی لعنت کر دے. اے آخدی مولا میں پوچھنے آئیاں بھئی وہ دعائی میں بھی لے لوں بھئی وہ اندر بندے سی والا تو میں بھی وہ دعائی لے لوں. لو امام نے اپنے الفاظ سے دا امتحان لے لیا.
فرماندے نے جدوں تیرا حکیم آخدا ہے بھی میں شراب بطور دوائی دینا تو پھر تو میرے کو کیوں پوچھنا ہے؟ جڑا جواب ادائی روح امام بھی ٹھر گئی. اس نے کہا مولا او حکیم ہے میرا امام نہیں. میں چاہنی ہاں قیامت والے دن میرا نامہ عمل کھلے تو میرے ہر عمل دے کے لکھے آوے اس ایک کیتا تا آئیے دے چھے میں امام فرمایا ہے. اصل کامیابی ہے کہ بندے دے نامہ عمل جدو کھلن تے پتہ لگے اے عمل اس واسطے کہ فلانا امام فرمایا اے عمل اس واسطے کہ فلانا امام فرمایا. اور اگر خدا نہ خواستہ ساڑھے عمل دے گے کچھ اور لکھی آیا تو پھر شیعہ ڈیٹیل ہونا بڑا مشکل ہو جائے. یاد رکھو اس دین دے معاملات توجہ رکھو. یہ دین معمولی چیز نہیں، قیمتی شاہ. اگر یہ معمولی ہوندہ امام حسین علیہ السلام خرچہ تھوڑا کرتا. ایدی کوئی حیثیت قیمت نہ ہوندی، اس دے اصول عام ہوندے انہاں دی کوئی حیثیت نہ ہوندی. یقین کرو امام حسین علیہ السلام رونیاں پہنا لے کے بدینی اور ٹر دئی نہیں. امام حسین دا خرچہ پہ دستا ہے بڑا قیمتی ہے. یہ دے اتے امام حسین دے پتر لگ گئے، جس دین تے امام حسین دے پھرا لگ گئے، جس دین تے امام حسین علیہ السلام دیا پیڑا دی نسل لگ گئی، جس دین تے خود امام حسین قربان ہو گئے، جس دین تے امام حسین دیا پیڑا دے پردے لگ گئے. خدا گری کرامت کرے علامہ علی نقی نے فرمایا اللہ نے جیڑا کام امام حسین کو لیا سوکھا اور اللہ نے جیڑا کام علی دی بیٹی زینب کو لیا بڑا اوکھا. انہوں نے فرمایا امام حسین والا کم سوکھا اس واسطے بن دے جو امام حسین علیہ السلام مردان امام ہاشمیاں کئی جنگہ دا تجربہ امام رکھ دیا میدان جائیے یا ماری دے یا مری جائی دے. انہوں نے فرمایا مولا علی دی بیٹی زینب نو اندازہ نہیں صف پیراواں دی ناڑ ہوئے تے سر تو چادر بھی لے جاندے حتاں جرسیاں بھی پہ جاندیاں بن پلانے اٹھاں تو بھی بانا پہ جاندے. لیکن کسے منزل تے رسول زادیاں گھبرائیاں نہیں. جتے علی بننا پہ علی بن گئے، جتے حسن بننا پہ حسن بن گئے، جتے حسین بننا پہ حسین بن گئے، جتے عباس بننا پہ عباس بن گئے. دو موقع بھی زینب علیہ السلام تے ایسے آئے جتے آقا زادی نچا بولنا پہ. کسے گھر چوں کسے پردیدار گھر چوں مستور دی آواز دا بلند ہونا اس گھر تے مصیبت دی نشان. ورنہ شرفات کرانش مستوران دی آوازاں بلند نہیں ہوندی. یہ دو موقع آقا زادی تے ایسے آئے جتے بی بی پاک نو اچھا بولنا پہ. ایک شام غریباں ایک دربار یزید. شام غریباں الحافظ والحفیظ دی آواز بلند کی تھی ایسا نہیں بلند آواز لیکن لہجہ اپنا نہیں لہجہ عباس دا. اور دربار یزید اچھ خطبہ پڑھیا لہجہ اپنا نہیں لہجہ غازی دا بھی نہیں لہجہ بابے دا. مستور ہے کہ لہجہ دو بن گئے، کدی بھائی دا لہجہ کدی باپ دا لہجہ. جو میں سمجھے آئے ہوئے بی بی دسنا ہے چاندی ہے جدی آواز دا ایڈا پردہ ہے اللہ جانے آپ کے ڈی پردے دار جیڑی بولی ہے تے یا بھرا دے لہجہ چ بولی ہے، جیڑی بولی ہے تے یا پیو دے لہجہ چ بولی. شام غریباں الحافظ دی آواز اتنی بلند تے آئی نا. علامہ محمد یار شاہ نجفی دیگر علماء نے بیان کیتا تحریر کیتا اتنی بلند آواز تے آئی نا علی نجف چھڑ کے کربلا آکے پہ پوچھ دیان میرے نال تے نئے بولی آج بڑا سونا پیرا اچھے اچھے وین کر کے دی بابا کلی رہ گئی بھیرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے. دربار یزید مشہور ہے 900 کرسی یہ بان والے لوگاں دی تعداد ہے جڑے کھلوتے آن وہ کتنے آن اللہ جانے. اس اتنے بڑے اجتماع جدو رسول زادیاں نو دربار داخل کیتا گیا تو اس وقت لوگ شراب پی رہے اور یزید امام حسین دے لبن اور گستاخی کر اور یزید اس کم نو بیک کے دربار سے صحابی رسول کھڑا ہو گیا اور اس سے کہ یزید چھڑی پیچھا ہٹا
میں اکھا نال ویکھے اللہ دے نبی انہاں لبن چمدا یا نہیں تھکدا اس اتنا احتجاج کیتا کہ یزید نو حکم دینا پیا بھی انہوں قتل کر دو مومنین کرام سنی شیعہ سادات و زام اس عمل تھے اگر ایک صحابی رسول دی حالت ہو گئی میں پوچھ سکتا ہوں زینب و کلثوم دا کی حال ہونا سید سجاد دا کی حال ہونا لیکن کیا صبر دی منزل آئی کیا حوصلہ آئی کیا ہمت آئی کہ سید سجاد یزید دے مخاطب ہو کے فرماندے نو یزید میں چاہنا اس لکڑیاں دے ممبر تے اللہ رسول دی گل کروں یزید گھبرا گیا کہ 72 دا ماتم دار اتنا لمبا سفر کر کے پھپیاں ماما بہناں دا سنگ اور اتنی جرت نہ گل پہ کر دے گھبرا کے سر علا کے انکار کی تس نہیں امام دا رخ پھریا رخ انور پھریا لوگوں نے پوچھا کی آکھے تو سن فرمایا میں آکھے لکڑیاں دے ممبر تے گل کرنے سننا لوگ یزید نو آکھ دیں تن کی اعتراض ہے اگر ایتھے کوئی گل کرے تھے اس نے کہا میرے خلاف کر سی انہاں کہا نہیں اے آخدہ میں ہاشمی ہاں ہاشمی کسے دے خلاف نہیں کر دے انہاں نہیں اپنی گلاں بڑی ہیں تو ان گل کران گا یزید ان لوگوں تو مجبور ہو کے سید سجاد نو اجازت دیتی تو میرے امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اس طرح جی میں پہاڑ تو پانی اترتا فضائل بھی اور مصائب بھی اور اس فضائل و مصائب دے خطبے حالت ہو گئی کہ لوگ یقین دی منزل تے پہنچ گئے کہ ہن تک جس سر نالے گستاخی پہ کردہ یہ کوئی عام نہیں یہ مور نبوت دا سوال چند لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یزید نو آکھیا سن مختصر جواب دے حسین دا قصور کیا شراب دے نشہ چاہتے حسین نماز نہیں پڑھتا فضا دی کنڈ پچھے کلو گیا دی اممہ ہٹ میں دسا میرا باغی نہیں میرا نمازی مارا گیا بی بی زینب نے خطبہ شروع کی تے لہجہ اپنا نہیں لہجہ باب دائی حیوانہ دے گلے دیاں گھنٹیاں رک گئیاں فضا چڑھنے پرندے رک گئے لوگ شراب چھڑ کے دربار چڑھ نکلن لگ پے ایک دو جنہ دن دربار چھڑ دیو قیامت ہونا لیے زینب کو جا شرابی دا دربار کو جا بی بی زینب دا خطبہ جاری ہے ینہ بندہ نالا لے دا موڑا ہلا کیا دے میں بھولدا نہیں میں مولا علی دے خطبے سنین میں حسن مولا دے لہجے تو واقفہ میں حسین دا کلام سنیں کوئی دسو آج علی دے پتران چو کیڑا پتر ایڈا سونا خطبہ پیا پڑھ دے دسنالیاں دسیا اللہ دا شکر ادا کر تیری بنائی کوئی نہیں مولا علی دا پتر نہیں وڈی دھی زینب زمین تے ڈھے پیا رو کیا دے میرا اللہ آسمان کیوں نہیں ہلیا زمین کیوں نہیں پھٹ گئی زینب کو جا شرابی دا دربار کو جا لوگ درباری چوپ نکل دیان فضا دیے بی بی زینب دا خطبہ نہیں رکیا کدی غور نال سجے وے دیان کدی غور نال کھبے وے دیان میں پوچھیا کہ نوے دیو بھیرات کربلا مارے گئے فرمایا بھیراوانو نہیں 21 دی رات آئی بابا فرما دیان جدو خطبے پڑھیں دی میں آکے سن لے سا میں ویکھنا چاہدیا نجف دا والی آیا یا کوئی نہ بابا در خیبر دا پٹنا سوکھ ہے او تیری دیو کے شرابی نال بولنا اوکھ ہے